السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سامعین کو سدا سلامت رکھے اور آپ کو دین حنیف پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے اور ایک ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تو غیر شادی شدہ آدمی جب بدکاری کرے یعنی زنا کر دے تو اس کی سزا، اور ایک ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر دے اس کی سزا۔ آپ نے مرزا صاحب کی زبانی سنا ہوگا، اگر شادی شدہ انہوں نے عورت کہا بدکاری کرے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے لیے پھر وہ سنت یہی ہے، وہ لیان والا معاملہ جو سورۃ النور میں آیا، بخاری مسلم میں ہے، کہ پھر اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس حال میں دیکھے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، اور اسی موقع پر 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی جائز ہے اس موقع کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جب شادی شدہ عورت مرد زنا کر لیں تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کا لعان کر دیا جائے۔ لعان کا معنی کہ 4 قسمیں لی جائیں اور 5ویں قسم کے بعد ان میں تفریق کر دی جائے۔ حالانکہ مرزا صاحب اس بات سے جاہل اور ناواقف ہیں کہ شادی شدہ آدمی مرد یا عورت جب زنا کرے اس کی سزا ہے ہی نہیں۔ اس کی سزا تو ہے سنگسار، پتھر مار مار کر اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ باقی جو یہ لعان والا مسئلہ ہے، لعان والا مسئلہ سورۃ نور میں بیان کیا گیا ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو لعان والا مسئلہ اس کے لیے ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کر لے تو اس کی یہ سزا ہے ہی نہیں۔ کاش کہ مرزا صاحب سورۃ نور قد افلاح سپارے میں جو ہے، 18ویں پارے میں جو ہے دوسری سورت، مرزا صاحب کاش اس کو اٹھا کر پڑھ لیتے۔ اگر بعد میں نہ پہلے نہیں پڑھ سکے، جس وقت مسئلہ پوچھا گیا اس وقت تو قرآن کریم سامنے پڑھا تھا، کھول کر پڑھ کے دیکھ کے بتا دیتے۔ تھوڑا یہ تو غور کر لیتے کہ لعان والا جو مسئلہ ہے وہ ہے کس کا، طلاق تہمت والے کا ہے، الزام والے کا ہے، یا شادی شدہ مرد نے جب زنا کر لے اس کا ہے۔ تو جب مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اور آپ کو تحقیق بھی نہیں ہوتی، پھر بغیر تحقیق کے آپ کیوں مسائل جاری کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ کا دعویٰ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر قرآن سنت کی تعلیم دیتا ہوں، کیا خواب قرآن سنت کی آپ تعلیم دیتے ہیں، عوام کو غلط مسئلے بتاتے ہیں، اور آپ عوام کو بجائے ان کے نکاح کو صحیح کرانے کے آپ زنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ غیر مقدس سے جب فتویٰ لیا جائے طلاق کے بعد تو وہ کہتے ہیں وہ عورت کو جو حرام ہوتی ہے اس کو حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کون سا عورت کو یہاں حلال کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اس کو، جو عورت حرام ہے آپ بھی تو اس کو حلال کر رہے ہیں نا۔ آپ نے کیا کہا کہ اس کی سزا کے لعان کر دیا جائے، حالانکہ لعان ہے ہی نہیں، اس کی سزا تو سنگساری ہے۔ کیوں نہیں آپ کہتے کہ سنگسار کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو یہاں بٹھایا گیا صرف اس لیے بٹھایا گیا کہ ہمارے حق میں فتوے دینے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں علماء سے فتوے پوچھتے تھے، جب امیر لوگ فتوے پوچھتے تھے تو پیسے دے کر ان کو خرید لیتے تھے، تو امیر کے حق میں فتویٰ دے دیتے تھے اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا۔ وہی کام سیم ٹو سیم آپ کر رہے ہیں۔ جب غریب مسئلہ پوچھے گا فوراً آپ الجھیں گے، اور جب غریب ایک امیر پوچھے گا تو اس وقت آپ کہیں نہیں سزا یہ نہیں، یہ سزا یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ علماء احناف پر تو زبان درازی کرتا ہے کہ وہ فتویٰ غلط بتاتے ہیں، خود کا کیا حال ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکو، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی حالت دیکھو، دوسرے پر باتیں بعد میں کرنا۔